آج ہم ایک ایسا سوال اٹھانے جا رہے ہیں جو صرف فلسفہ نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی سے جڑا ہوا ہے دوستو۔ ابن خلدون نے 700 سال پہلے کہا تھا کہ کسی بھی سلطنت کی اصل طاقت اس کے لوگوں کی عصبیت ہے، یعنی وہ یکجہتی ہے جو انہیں قوم بنا رہی ہے یا قوم بناتی ہے، یعنی سوشل بانڈ۔ لیکن اب چوتھے صنعتی انقلاب میں جب الگورتھم ہماری سوچ کو کنٹرول کر رہی ہے اور ڈیجیٹل دنیا ہمیں چھوٹے چھوٹے خانوں میں بانٹ رہی ہے، تو سوال یہ ہے کیا وہ عصبیت یعنی سوشل بانڈ ابھی باقی رہے گی؟ میں ستار کی گرانی اور آج اس کو ہم تھوڑا سا تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ دوستو سوچیں، آپ صبح اٹھتے ہیں اور موبائل کھولتے ہیں، الگورتھم آپ کو وہی دکھاتی ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کا دوست، آپ کا خاندان، حتیٰ کہ آپ کا ملک بھی الگ الگ ڈیجیٹل حقیقتوں میں بٹ گیا ہے اس وقت۔ ایک گروہ ایک حقیقت دیکھتا ہے، دوسرا گروہ بالکل مختلف حقیقت دیکھتا ہے۔ کیوں ایک ہی معاشرے کئی حصوں میں تقسیم ہوتے جا رہے ہیں اس وقت، اس فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد، اور یہی وہ لمحہ ہے جب ابن خلدون کا نظریہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ ابن خلدون نے کہا تھا کہ ہر تہذیب کا ایک چکر ہوتا ہے، پہلے عصبیت مضبوط ہوتی ہے، پھر سلطنت بنتی ہے، پھر طاقت بڑھتی ہے، اور پھر عیش و آرام آتا ہے، اور پھر عصبیت بعد میں کمزور پڑ جاتی ہے، یعنی یہی چکر پھرتا رہتا ہے، آخرکار سلطنت گر جاتی ہے بعد میں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا چوتھا صنعتی انقلاب ہمیں اسی زوال کی طرف لے جا رہا ہے؟ یہ صرف فلسفہ نہیں ہے، یہ ہماری روزمرہ زندگی کا سوال ہے۔ جب ہم اپنی موبائل پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں، جب ہم صرف اپنے گروپ کی بات سنتے ہیں، جب ہم دوسروں کی حقیقت کو جھٹلا دیتے ہیں، تو ہم اپنی عصبیت کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں اس وقت، یعنی سوشل بانڈ کو ہم کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب عصبیت کمزور پڑتی ہے تو ابن خلدون کے مطابق تہذیب کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن امید ابھی بھی ہے، ٹیکنالوجی ہمیں قریب بھی کر سکتی ہے، ایک کلک پر ہم دنیا کے دوسرے کونے سے جڑ سکتے ہیں اور جڑ بھی رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس طاقت کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم ٹیکنالوجی کو صرف تقسیم کے لیے استعمال کریں گے تو عصبیت ٹوٹ جائے گی، سوشل بانڈ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر ہم اسے یکجہتی کے لیے استعمال کریں گے، سوشل کوہیژن کے لیے، تو یہ ہماری سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے۔ ابن خلدون کا نظریہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل طاقت مشینوں میں نہیں، انسانوں کے رشتوں میں ہی ہے۔ اگر یہ رشتے باقی رہتے ہیں تو ہم چوتھے صنعتی انقلاب کو بھی جیت سکتے ہیں، اسے ہرا سکتے ہیں، اسے شکست دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ٹوٹ گئی تو شاید ہماری تہذیب بھی اسی چکر کا شکار ہو جائے گی جس کا ذکر ابن خلدون نے کیا تھا۔ اب ذرا ایک اور زاویہ دیکھتے ہیں دوستو۔ جب ہم سوشل میڈیا پر بیٹھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم دنیا سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے اکثر لوگوں کی یہی سوچ ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم صرف اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ الگورتھم ہمیں وہی دکھاتا ہے جو ہماری پسند کے مطابق ہوتی ہے۔ اس طرح ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل تقسیم ہماری عصبیت، سوشل کوہیژن یا سوشل بانڈ، جو بھی آپ اس کو نام دے، اس کو کمزور کر رہی ہوتی ہے۔ سوچیں، جب ایک ملک کے لوگ ایک دوسرے کی حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ ملک کیسے مضبوط رہ سکتا ہے بھلا؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں ابن خلدون کا نظریہ ہمیں خبردار کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب عصبیت ٹوٹتی ہے تو سلطنتیں جاتی ہیں، اور آج ہم اس خطرے کے دہانے پر آ پڑے ہیں دوستو، انفارچونیٹلی۔ لیکن اگر ہم چاہیں تو ہم اس خطرے کو روک بھی سکتے ہیں۔ ہمیں ٹیکنالوجی کو سمجھداری سے استعمال کرنا ہوگا، ہمیں الگورتھم کی جال کو پہچاننا پڑے گا، ہمیں اس کو شکست دینی پڑے گی، ہمیں دوبارہ ایک دوسرے سے جڑنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں زوال سے بچا سکتا ہے۔ دوستو، ابن خلدون کا نظریہ آج بھی زندہ ہے۔ عصبیت ہی ہماری اصل طاقت ہے، سوشل کوہیژن ہی ہماری اصل طاقت ہے، سوشل بانڈ ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ اگر یہ باقی رہے تو ہم چوتھے صنعتی انقلاب کو بھی جیت سکتے ہیں، لیکن اگر یہ ٹوٹ گئی تو شاید ہماری تہذیب بھی اسی چکر کا شکار ہو جائے گی جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ ابن خلدون نے بھی یہی ہمیں واضح طور پہ بتایا ہے۔
آخر میں یہی کہوں گا صرف دوستو کہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے اس وقت. ٹیکنالوجی ہمیں بانٹ بھی سکتی ہے اور جوڑ بھی سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں، اور یہی انتخاب ہماری تہذیب کی مستقبل کا فیصلہ کرے گا. تو اس وقت کے لیے یہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں. اللہ حافظ.